اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حافظ اسامہ علی، امیر مقامی تنظیم نیو کراچی، حلقہ کراچی شمالی۔ ان کا عنوان ہے یہ ہے جنت۔ حافظ اسامہ علی صاحب سے گزارش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخر الآية۔ صدق الله العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو میرا موضوع ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہ ہے جنت۔ جنت کے متعلق گفتگو قرآن مجید نے بھی تمثیل کے پیرائے میں اختیار کی۔ جنت کی حقیقت کیا ہے اس سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کما حق واقف ہے، لیکن قرآن مجید نے بھی اس جنت کی مثالیں بیان کی ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس جنت کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہے کہ جو کہ ہماری یہ عقل سمجھ سکتی، ورنہ حقیقتاً جنت اس سے بہت بڑھ کر۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ، کہ بے شک سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، والذین یلونہم، اور پھر ان کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے، علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، تو ان کے چہرے اس چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں بہت روشن۔ اور اب جنت میں ان کی نعمتوں کی سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یدفلون، کہ نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ تھوک آئے گا، نہ ناک کی رزش۔ امشاطہم الذہب، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ورشحہم المسک، اور ان کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، ومجامرہم العلوہ، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا، وازواجہم الحور العین، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، اخلاقہم علی خلق رجل واحد، تمام اہل جنت باہمی الفت کی وجہ سے یکجان ہوں گے، علی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء، اور سب لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی مانند قد میں 60 گز لمبے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ قرآن مجید نے بھی جنت کی ان نعمتوں کو مثال کے انداز میں یوں بیان فرمایا جو شروع میں آیت پڑھی گئی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الجنۃ التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ دیا جاتا ہے تقوی والوں کو، وہ کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو کبھی بدبودار نہیں ہوں گی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی نہریں ہوں گی شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوں گی، وانہار من عسل مصفی،
اور اس میں نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی. یہ مثال ہے صرف، ورنہ جنت حقیقتاً کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت مسند احمد میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے کبھی نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی خیال تک نہ گزرا. فقرؤوا ان شئتم، اور پھر آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھ لو اگر تم چاہو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنۃ شجرۃ، بے شک جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، کہ جس کے سائے تلے ایک سوار 100 سال تک بھی سواری کرتا رہے، ما یقطعها، لیکن وہ اس کو قطع نہیں کر سکے گا. پھر آپ نے فرمایا فقرؤوا ان شئتم، پڑھو اگر تم چاہتے ہو، وظل ممدود، اور وہ لمبے اور طویل سائے ہوں گے جنت کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، یعنی ایک کوڑا زمین پر رکھا جائے، وہ جتنی زمین کو گھیرتا ہے اتنا جنت میں خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور وما فیہا اس سے بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا، آپ نے پڑھا وقرأ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185. اکثر ساتھیوں کے دروس میں یہ بات آئی ہے کہ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب، اور رہی ہے دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن اپنے اصحاب سے آپ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو جنت کے لیے کمر باندھتا ہے، اس لیے کہ جنت کی مثل دوسری کوئی چیز نہیں. اللہ کی قسم، جنت میں نور ہے چمکتا ہوا، اور خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہا ہے، اور محل ہے بلند، اور نہر ہے جاری، اور میوے ہیں بہت اقسام کے پکے ہوئے، اور بیوی ہے خوبصورت بھی اور خوش اخلاق بھی، اور جوڑے ہیں بہت سے، اور ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ تازگی بہار ہے، اور بڑا اونچا اور محفوظ اور روشن محل ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سب اس کے لیے کمر باندھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا قولوا انشاء اللہ، کہو انشاء اللہ، لیکن صرف انشاءاللہ کہنے پر اکتفا مت کرو، بلکہ آپ نے مزید فرمایا ثم ذکر الجہاد، پھر آپ نے جہاد کا تذکرہ کیا. ابھی عباسی صاحب کی ساری گفتگو یہی تھی کہ یہ جنت جس کے حصول کے لیے میں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کا بڑا عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور الحمدللہ ساری گفتگوؤں میں اس کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آتا رہا ہے. تو ثم ذکر الجہاد وحض علیہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا تذکرہ کیا اور اس پر لوگوں کو ابھارا کہ وہ اس کے لیے محنت اور کوشش کریں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی، تو آپ نے جواب دیا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت سے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے، جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت میں فرمایا، جہاد کے حوالے سے خاص طور سے یہ فضیلت بیان کی کہ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور دونوں درجوں کے درمیان اتنا فصل ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فصل. پس جب تم اللہ سے دعا مانگا کرو فاسألوہ الفردوس، تو اللہ سے فردوس کا سوال کیا کرو. کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے. اور مجھے خیال ہے کہ حضور نے، یعنی راوی فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ حضور نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحمان کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری. جنتیوں کا لباس کیسا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، جو باریک اور دبیز ہرے ریشم کے ہوں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس اس میں ریشم کی طرح ہوگا. اسی طرح جنت کے ابواب، 8 ابواب کا تذکرہ عام طور پر احادیث میں آتا ہے، اگرچہ مختلف روایات میں اس کے مختلف نام آتے ہیں. مثال کے طور پر باب الصلاح، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، وہ دروازہ جو خاص روزے داروں کے لیے مقرر ہے، باب التوبہ، باب الکاظمین الغیظ،
غصے کو قابو میں رکھنے والے، باب الراضین، باب الایمن، باب الرحمہ اور اسی طرح دیگر نام اس جنت کے دروازوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے والوں میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کی کیا فضیلت ہے اس شخص پر جو اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اگرچہ دونوں جنتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، ان عدد درج الجنت علی عدد آی القرآن، جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیات کی تعداد کے اعتبار سے ہے، فلیس احد ممن دخل الجنہ افضل ممن قرأ القرآن، تو بس جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کا مصداق بنائے۔ آخر میں وہ روایات کہ جو بھائی محمد نعمان صاحب اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، صرف ترجمہ پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے رضوان، اس کا دیدار، اور سلام قولا من رب الرحیم، رب کریم کی طرف سے جنتیوں کو سلام پیش ہوگا، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات اور حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان لیجئے کہ اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور دیگر صحابہ جنہیں جنت کی بشارت خود جناب علیہ السلام نے دی، جنہیں اپنے جنتی ہونے کا یقین رکھنا واجب تھا، وہ بھی کبھی بھی اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہوئے، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی راہ میں جہاد اور اس کے تمام تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ ہے جنت۔ جناب اسامہ علی صاحب آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ واضح فرما رہے تھے۔